قرآن و سنت شریعت کا بیس ہے. جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو پھر شریعت کو سمجھنا، اس کے اعمال کو سمجھنا، حلال حرام کو سمجھنا یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں ہم کو بہت زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اللہ کا کلام قرآن ہے. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل طے شدہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ لوگ بغیر سمجھے کے پڑھتے ہیں. یقیناً میں جانتا ہوں ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ہم بھی قرآن کو ویسے نہیں سمجھتے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم کو اس کے ترجمے کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. یوں تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے کئی فائدے. قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا پہلا فائدہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ میں اللہ پہ توکل میں اضافہ ہوتا ہے. تیسرا فائدہ اعمال صالحہ میں اضافہ ہوتا ہے. چوتھا فائدہ دلوں کی اصلاح اور اس کی صفائی ہوگی. پانچواں فائدہ دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. چھٹی چیز قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا جو فائدہ مجھے اور آپ کو ملیں گے، اطاعت اور فرمانبرداری میں اور رغبت ملتی. ساتواں فائدہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا ہمیں ملیں گے، خوف الہی ہمیں پیدا ہوگا. آٹھواں فائدہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا جو ہمیں ملیں گا، اخلاق اور کردار کی اصلاح ہوتی ہے. اور آج اخلاق کے معاملے میں یاد رکھیے ہمارے بہت زیادہ گراوٹ آ چکی ہے. دنیا کہہ رہی ہے، ہم خود بھی کہہ رہے ہیں. قرآن کو آپ سمجھ کر اگر پڑھیں گے انشاءاللہ عزیز، ہم کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دنیا بھی سمجھنے والے بنیں گے. قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہم انسانیت کو سمجھنے والے بنیں گے. قرآن کی ابتدا ہی ہوتی ہے انسانیت کے 3 طبقوں سے. قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اہل کتاب کی غلطیاں اور انہیں کیا اچھے کام کیوں پتہ چلیں گے، تاکہ ان کی غلطیاں ہم ریپیٹ نہ کریں اور وہ جو اچھے کام کرتے اللہ جن سے خوش ہو وہ کرتے رہے. قرآن کا مطالعہ کریں گے تو انبیاء کے واقعات ہم کو پتہ چلیں گے. قرآن کا مطالعہ کریں گے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی باتیں پتہ چلیں گے. قرآن کا مطالعہ کریں گے قرآن آگے کی ایسی چیزیں بتائیں گا جو بہت تعجب خیز ہوتی ہے. یاد رکھیں